دنیا دار البقا نہیں، یہ دار الفنا ہے۔ یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے ایک روز اس اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے جہاں رشوت نہیں چلتی، جہاں سینہ زوری نہیں چلتی، جہاں ہمارے جرائم کے چشم دید گواہ فرشتے موجود ہوں گے، جہاں ہمارے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جہاں ہمارے یہ ہاتھ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ، اس ظالم شخص نے ہم سے ظلم کروایا، ایک مظلوم پہ ہم سے ظلم کروایا۔ تو میرے بھائیو، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، خوب اچھی طرح یہ جان لیجئے کہ اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو دنیا میں اس کا حق ادا کیجئے، دنیا میں اس سے معافی مانگ لیجئے۔ دنیا میں اس سے معافی مانگنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگ لینا دنیا میں بڑا آسان ہے۔ کسی کی منت کر لینا، کسی کے پاؤں پکڑ لینا دنیا میں بڑا آسان ہے۔ لیکن اگر دنیا میں کسی کا حق غصب کیا ہے، دنیا میں کسی کی حق تلفی کی ہے اور اس سے معافی نہیں مانگی، تو آخرت میں تو ہر حال میں یہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو، ہو سکتا ہے بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، وہ اپنے حقوق کو تو معاف کر دے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ملنے والی۔ کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو میرے بھائی دنیا میں اس سے معافی مانگ لیجیے، یہاں بڑا آسان ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، بادشاہ ملک شاہ اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان کے جنگل میں شکار کھیلنے گیا، تو بادشاہ کے لوگوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا اور بادشاہ جنگل میں شکار کھیلنے چلا گیا۔ جہاں بادشاہ کے لشکر نے، جہاں بادشاہ کے لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک قریب ہی ایک گائے کو چرتے ہوئے پایا، تو بادشاہ کے لوگوں نے اسے پکڑ کے ذبح کر لیا۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی اور وہ بیوہ عورت اسی گائے کا دودھ بیچتی اور اپنے گھر کا نظام چلا رہی تھی۔ جب اس بیوہ عورت کو یہ پتا چلا کہ میری گائے کو بادشاہ کے لوگوں نے کھا لیا ہے، تو آواز باختہ ہو۔ میرے بھائی آج ذرا سوچیں نا، آپ کا چلتا ہوا کاروبار جس سے آپ کا کچن چلتا ہے، آپ کے گھر کا نظام جس کاروبار پر ہو، جس بزنس پر ہو، وہ ایک دم ٹھپ ہو جائے، پریشانی کیسی ہوتی ہے۔ اب وہ بیوہ عورت حواس باختہ ہو گئی۔ رات بڑی پریشانی میں کٹی۔ صبح ہوئی تو کسی نے اسے بتایا کہ بادشاہ کا جو قافلہ ہے
وہ آج زندہ رود جو مشہور نہر ہے اس کے پل پر سے گزرے گا. تو وہ بیوہ وہاں پہنچ گئی. اس پل پر بادشاہ کے لشکر کا انتظار کرنے لگی. جب بادشاہ کا لشکر وہاں سے گزرنے لگا تو اس نے ہمت کی، آگے بڑھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگی کہ تو میرے ساتھ انصاف اس پل پہ کرے گا یا پل صراط پہ کرے گا؟ تو جو میرا معاملہ ہے تو اس پل پر حل کرے گا، اس نہر کے پل پر حل کرے گا یا پل صراط پہ کرے گا؟ تو بادشاہ نے جب یہ سوال سنا تو اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، کپکپی طاری ہو گئی اور کہنے لگا مجھے پل صراط کی تو ہمت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ انصاف اسی پل پہ کر سکتا ہوں. تو پھر اس بیوہ عورت نے سارا ماجرا سنایا کہ میری گائے جس سے میرے گھر کا نظام چلتا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میں دودھ بیچتی تھی، اس سے میرے گھر کا نظام، میرے بچوں کا پیٹ پلتا تھا، وہ آپ کے لوگوں نے اس گائے کو ذبح کر کے کھا لیا ہے. اب بتا اے بادشاہ کہ میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو بادشاہ نے اپنے لشکر کے اس عمل پہ پہلے معافی مانگی اور پھر ایک گائے کے بدلے 70 گائیں اسے عنایت کی، اسے تحفے میں دی. ایک گائے کے بدلے 70 گائیں دی. اور پھر بادشاہ ملک شاہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ اب آپ خوش ہیں. اور جب اس بیوہ عورت نے کہا کہ ہاں میں اب آپ سے راضی ہوں، تو پھر وہ وہاں سے آگے چل دیا